بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پرفتن دور میں کس طرح جانا جائے کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے، اپنے فرزند کو فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی 3 علامات ہوا کرتی ہیں۔ پہلی علامت کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، دوسری علامت کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، اور تیسری علامت کثرت کے ساتھ نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا۔ اگر آپ کے اندر یہ تینوں علامات موجود ہیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کے دل کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ بے شک محبت اللہ کی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا قرآن عظیم کی ہو یا اہل بیت کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ممکن ہے۔ کسی بھی عمل کی بنا پہ اللہ کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہر نیک عمل پر اجر کا وعدہ ہے۔ محبت اللہ کی عطا ہے جسے اللہ عطا فرمائے۔ لہٰذا اگر آپ کے نیک اعمال میں یہ 3 کام شامل نہیں ہیں تو ارادہ باندھ لیجئے، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ سے جو بھی مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بہت اعلیٰ درجے کا انعام ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ پا لیتا ہے تو وہ محبت اسے دنیا کی رغبت سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ یقیناً قلندر لاہوری حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ 2 عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو جب انسان کو مالک حقیقی کی محبت کی لذت نصیب ہو جائے، اپنے خالق، مالک، داتا، آقا، مولا، وہاب، رزاق، بصیر، خبیر، محبوب، مسجود، معبود، اگر اس کی معرفت نصیب ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر تو یقیناً دنیا میں اور کوئی ہستی نہیں۔ اس سے بڑھ کر یا اس کی ملاقات سے یا اس کے دیدار سے بڑھ کے تو یقیناً اور کوئی انعام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو محبت کا لذت پا جاتے ہیں وہ پھر دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ آج بھی طریقہ کار یہی ہے، اللہ کی محبت ہی ذریعہ ہے دنیا سے بے رغبت ہونے کا اور حب دنیا دل سے ختم ہو جانے کا۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی طریقہ یہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے خالص محبت الہی کا ذائقہ چکھ لیا، اسے اس ذات اقدس کے سوا پھر ہر چیز سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ نتیجتاً پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر اس شے کو چھوڑ دیتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور کرے، کیونکہ ہر وہ چیز ہی دنیا ہے جو آپ کو اللہ سے دور کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی محبت کا ذائقہ اتنا بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور محروم نہ کرے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، آپ اس مقام و مرتبہ تک کیسے پہنچے ہیں کہ ہم سے سبقت لے گئے؟ آپ نے فرمایا، 5 باتوں کو میں نے اختیار کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں طالب مولا بنا، یعنی میں نے اپنے دل میں اللہ کی طلب، اللہ کے دیدار کی طلب کو پیدا کیا۔ دوسرا عمل میں نے یہ اختیار کیا کہ جب سے میں دین اسلام میں داخل ہوا ہوں میں نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ تیسرا عمل یہ اختیار کیا کہ دنیا کے مشروبات میں سے کبھی بھی سراب ہو کر نہیں پیا۔ اور چوتھا عمل میں نے یہ اختیار کیا کہ میں نے ہمیشہ آخرت کو
دنیا کے کاموں پر ترجیح دی، اور پانچواں عمل میں نے یہ اختیار کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا اور اس صحبت کا حق ادا کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، آپ کو یہ مقام و مرتبہ مبارک ہو۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو کس طرح گزارا کرنا چاہیے۔ موجودہ دور میں ایسے خوش نصیب لوگ بہت کم ہیں۔ کثرت کے ساتھ لوگ دنیا کے طالب ہیں، مگر آخرت کے طالب اور اللہ کے طالب بہت کم ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی طلب عطا فرمائے اور ان اعمال پر توفیق عطا فرمائے۔